حیا علی خیر العمل، آنکھیں بچھا پیروں تلے، جن پر میرے آقا چلے، چل تو بھی ان راہوں پہ چل، حیا علی خیر العمل۔ وہ غنی ہے، اس لیے وہ تیرے اعمال پر نہیں ہے، وہ اپنے فضل سے جو چاہے کر دے۔ وہ غنی ہے، وہ اس بات کا محتاج نہیں کہ تو نے اچھا عمل کیا یا نہیں کیا۔ لیکن کیونکہ وہ انصاف کرنے والا بھی ہے، اس لیے اعمال بھی ضروری ہیں، تولے بھی جائیں گے، کیونکہ اس کی صفت ہے کہ وہ انصاف کرے، اس لیے تولے بھی جائیں گے۔ لیکن یہ بھی بات ہے کہ اس کی رحمت بھی سبقت رکھتی ہے اس کے غضب پہ، اور وہ اس دن کا مالک ہے، اس دن کا قاضی نہیں ہے جو قانون کے تحت فیصلہ کرے گا۔ وہ مالک ہے، بھی ادھر سے ادھر کر دو، ادھر سے ادھر کر دو، جو چاہے کرے۔ لیکن تمہیں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا، تم نے اپنا کام کیا کیا؟ وہ تو سب باتیں ہماری بات کی ہیں، ابھی جو یہاں فیصلہ ہونا ہے وہ کیا ہونا ہے؟ آئی نا سمجھ بات؟ تو ہمیں جو سبق دیا گیا، جو انبیاء علیہ السلام 1,24,000 کا وہ پیش آئے، انہوں نے کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد بار بار تمہیں یاد دلانا تھا، یاد دہانی کرانا تھی، یاد دہانی کرانا تھی کہ دیکھو تم اس چمک میں آئے ہوئے ہو، اس کو بھولنا نہیں، میری بات کو۔ وہ اس لیے لوگ آتے رہے، انبیاء آتے رہے یاد دلانے کے لیے، تمہیں بارہا آتے رہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہم تمہارے جا کے بھول گئے تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسا بھی کوئی تعبیر نہیں رہے گی تمہاری، بھیجے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ اہل سلوک، اہل تصوف کوئی الگ سے لوگ نہیں ہیں، آئی نہ سمجھ بات؟ تمہارا عمل جو ہے اصل وہ ہے، اب تمہارا عمل حسن اخلاق پر بھی ہو اور اللہ کی عبادت پر بھی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اگر خصائل مزمنہ یا رذیلہ جو ہیں اور افعال رذیلہ سے نہ نکلے، اور خصائل رذیلہ ہم میں سے دفع نہ ہو، اور خصائل صالحہ کو استقامت نہ ہو، تو کمال بات یہ ہے کہ عبادت تمہیں گمراہ کر دیتی ہے۔ خوبی کی بات یہ تھی کہ ابلیس میں سے خصائل رذیلہ نکلے نہیں تھے، عبادت کمال کی تھی، نتیجہ کیا نکلا؟ گمراہ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر یہ نہ ہو تصفیہ، تو عبادت گمراہ کرتی ہے اور علم بھی گمراہ کرتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ علم تصفیے کے بغیر اور نفس تزکیے کے بغیر فساد ہے۔
تو یہ جو تمہیں دن ہیں تمہارے پاس، جو 2-3 مہینے شعبان رمضان، یہ جو کچھ ہیں، یہ تمہارے تزکیے کے لیے ہیں. کہ جب تم رجوع الی اللہ کر رہے ہو تو اپنے نفس کا بھی تزکیہ کرو. خالی نمازوں کی تعداد نہیں بڑھا دو. پورے سال پڑھی، کیا نتیجہ نکلا؟ جب پورے سال پڑھی ہو تزکیہ نہیں ہوا تو ان 3 مہینوں میں تمہارا تزکیہ کیا ہو جائے گا؟ چاہے تم اور بڑھا لو تھوڑی سی. بھائی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے نا. اب آگے لوگ شعبان سے شروع کرتے ہیں، کچھ رجب سے شروع کرتے ہیں، کچھ رمضان میں کریں گے روزوں کا اہتمام. دیکھو تقلیدی ثواب تو ہوتا ہے نا، وہ تو کہیں نہیں جانا، کیونکہ تم نے حکم مانا ہے. لیکن جو مقصد تھا روزے کا وہ تو پورا نہیں ہوا نا. اور روزے کا مقصد بھوکا رہنا ہے. بھائی روزہ بھی رکھو، سارا دن رات بھر تراویحیں پڑھتے رہو، کتنی مشقت ہے رمضانوں میں. پھر اپنی نوکری بھی کرو. تو یہ مشقت جو تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور یہ جو تم پہ گنتی کے روزے فرض کیے گئے اس لیے ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو. 30 دن تو تقوی رہتا ہے، 31ویں دن یا 30ویں دن وہ غائب ہو جاتا ہے، تقوی غائب ہو جاتا ہے عید والے دن. پھر اس کے بعد پھر اسی حالت میں آپ پھر 11 مہینے اسی طرح رہو، پھر 1 مہینے کے لیے تقوی میں آ جاؤ. تو اس کا ثمر تو حاصل نہ ہوا نا. یعنی کہ تو ایسا ہی مسئلہ ہے کہ وہ چارجنگ ہو رہی ہے تو چل رہا ہے معاملہ، اور جب چارجر نکلا بیٹری ختم. تو اب اللہ میاں کو کیا کرنا تھا کہ تمہیں 360 روزے رکھوا تھا. روزے رکھنے کی پریکٹس بھی بڑی عجیب ہے. دیکھو ہم تنہائی میں بھی ہوتے ہیں، اکیلے میں بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مگر کیا ایک گھونٹ پانی پی لیتے ہیں؟ کتنی شدید پیاس لگی ہوئی ہو جائے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، لیکن کیوں نہیں لیتے ایک گھونٹ بھی پانی کا؟ کہ یہ یقین ہے کہ ایک گھونٹ پانی لیا روزہ میرا ٹوٹ جائے گا اور پھر مجھے کفارہ ادا کرنا پڑے گا اس کا. ہے اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، میں کفارہ نہیں بھی ادا کروں گا تو گناہگار تو ہوں نا بہت. تو یہ اللہ کے یقین ہونے کا جو ہے نا اس وقت مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس وقت مجھے یقین ہوتا ہے رب کا کہ ہاں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں یہ کام نہیں کر سکتا. یہ ہر وقت ہونا چاہیے. یہ 30 دن کی پریکٹس اس لیے کرائی جاتی ہے کہ تیرے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے. اور دیکھو ہمارا ایمان چونکہ اقوالی ہے، قولی ایمان ہے، حقیقی نہیں. قولی ایمان میں یہی ہوتا ہے کہ میں اقرار کر لیتا ہوں، گواہی دے دیتا ہوں، توحید کی بھی رسالت کی بھی، ایمان لے آتا ہوں، مگر اپنے کاموں سے نہیں رکتا. تو یہ قولی ایمان ہے کہ اپنے کاموں سے نہیں رکو، ایمان اللہ پہ رکھو، رسول پہ رکھو. اب یہ دیکھ لو ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایمان قولی پر ہیں.
اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایمان حقیقی پر، جب ایمان حقیقی پیدا ہو جاتا ہے نا بندے میں، تو اس کے اللہ کے حاضر اور ناظر اور رقیب ہونے پر یقین ہو جاتا ہے کہ میری نگرانی کر رہا ہے میرا رب۔ اور جب نگرانی کر رہا ہے وہ تیری، تو پھر تو کوئی گناہ کرے گا، گناہ کا سوچے گا، جیسے کہ روزے میں نہیں کرتا تو یہ ایمان حقیقی پیدا ہو جاتا ہے، اور جس میں ایمان حقیقی پیدا ہو جاتا ہے وہ آٹومیٹک سارے گناہوں سے رک جاتا ہے۔ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ یہی عبادت ہے اصل۔ سجدے اور رکوع قیام عبادت کا حصہ ہیں، لیکن یہ حقیقی عبادت ہے تو اس کے تیرے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا کہ وہ تیرا نگہبان ہے، تیری نگرانی کر رہا ہے۔ یہ ایمان حقیقی تجھ میں پیدا ہو گیا، اور یہ ایمان حقیقی پیدا ہو گئی اور تجھے یقین پیدا ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تجھے آٹومیٹک اس سے محبت پیدا ہو جائے گی اور تو جاننے لگے گا اپنے رب اور اس کی صفات کو پہچاننے لگے گا۔ تو جب تک ہم ایمان قولی سے نہیں نکلیں گے، تو جب تک ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اب وہ کہتے ہیں ہم تصوف پہ چل رہے ہیں جی، سلوک کر رہے ہیں جی، سلوک کر رہے ہیں، وہ تو اپنے ایمان قولی سے نہیں نکلے، ابھی تک سلوک کہاں سے ہو جائے گا؟ کون سا سلوک کر رہے ہیں پتہ نہیں۔ کبھی کسی سے اچھا سلوک نہیں کرتے، خالی وہ سلوک کر رہے ہیں اللہ کا۔ ہاں، اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک نہیں رکھتے، کیا سلوک کر رہے ہو؟ تو مقصد یہی کہنے کا یہ ہے کہ پہلے ہم اپنا خود محاسبہ کریں، اپنا خود تجزیہ کریں۔ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں کون سی منزل پہ آ گیا۔ اب بھائی